امریکی صدر 7 ممالک کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر اچانک واشنگٹن ڈی سی واپس چلے گئے۔ G7 ممالک کا اعلامیہ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اعلامیے میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ G7 ممالک کے بیان میں اسرائیل کی حمایت کی گئی ہے اور ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے تہران کو فوری طور پر خالی کرنے کی پوسٹ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، سب کو چاہیے تہران سے فوری طور پر انخلا کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران سے کہا تھا نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے جلد ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ سچ نہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اضافی تعیناتی کا مقصد خطے میں ہماری دفاعی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیجی ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی بھی نقل و حرکت۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ چین نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ کہا چینی شہری زمینی راستے اردن منتقل ہو جائیں۔ ایران کا اسرائیل پر ہائیبرڈ میزائلوں ڈرون سے حملہ۔ حائفہ کی آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 3 ملازمین ہلاک۔ اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن صبح صادق الصوم کے تحت حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران پوری طاقت سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار، ضرورت پڑنے پر جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ جنرل واحدی نے ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی کے تاثر کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ تبریز میں اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی۔ ایران کا اسرائیل پر سائبر حملہ۔ موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول۔ اسرائیل کے ایران پر جاری تازہ حملوں میں تہران کے مشرق میں زوردار دھماکے۔ اس سے قبل ہونے والے حملوں میں صہیونی افواج شہری عمارتوں، میڈیا ہاؤسز، اسپتال اور عام آبادی کو نشانہ بناتے رہے۔ حملوں میں ایرانی ٹی وی کے کئی ملازمین شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے کیے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں فارابی اسپتال اور علام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے قریب قم ہائی وے کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے تہران، حائفہ، مشہد، اصفہان سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی حساس فروڈو جوہری تنصیبات پر بھی میزائل داغے گئے۔ صہیونی حکومت نے مغربی صوبہ اعلام کے شہر موسیان میں میونسپلٹی کی فائبر گیٹ کی عمارت پر سفاکانہ حملہ کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں 220 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری شامل ہیں۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صہیونی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ وزراء خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ 13 جون سے ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملے مشرق وسطی میں امن کو خطرے میں ڈالنے کی ایک خطرناک کوشش ہیں۔ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے، فوری جنگ بندی اور سفارتی حل کی بحالی کے لیے عملی سطح پر اقدامات کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کا اشارہ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کے قتل سے ایران اسرائیل تنازعہ بڑھے گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا۔ ایران اس جنگ میں اسرائیل کو نیوکلیئر وار کے دہانے پر لانا چاہتا ہے اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقوام متحدہ سے عملی اقدامات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ کہا نفرت انگیز بیانیے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلام و فوبیا میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نفرت مذہبی ہو یا نسلی، صنفی ہو یا قومی، روکنا ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ اسلام و فوبیا کے خلاف UN کے خصوصی ایلچی کی تقرری کا خیر مقدم۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत, पाकिस्तान का ईरान से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ईरानी शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का साथ दिया। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबते का भी जिक्र किया। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा हमें एहतियात करना होगी, बहुत गलत और गुमराह कुन खबरें फैल रही हैं। जंग कोई मजाक नहीं। नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज मुसलसल अलर्ट हैं। हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं। हमारी कोशिश है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात कामयाब हों। अमरीका के साथ शराकतदारी को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देंगे। कल अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा टैक्स नेट, एनर्जी और SOEs में इस्लाहात करेंगे। बरामदात बढ़ाने के लिए सनत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कल तमाम मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र चीज़ों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि आज एटमी ताकत है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए रूल्स पर जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़, क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस को खत लिख दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आइन के आर्टिकल 208 में दर्ज तरीक़ाकार के बरखिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2025 को बगैर किसी फुल कोर्ट मुशावरत के नाफिज किया गया। इक़दाम आइन के आर्टिकल 208 और 192 की खिलाफ वर्जी है। रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत को हासिल है और ये मुंतकिल नहीं हो सकता। ना तो पुराने रूल्स मनसूख हुए और ना ही कोई मुशावरत हुई, जिससे नए रूल्स की कानूनी हैसियत मशकूक है। ये खिलाफ वर्जी और अदालत की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। पिचाई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतों की मुद्दत में तौसी। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। शेर अफजल मरवत, उमैर खान न्याजी और दीगर अदालत में पेश। बुशरा बीबी की थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में जमानत पर समाअत भी 24 जून तक के लिए मुलतवी। अदालत ने कहा कि तमाम मुल्जिमान की जमानतें एक साथ सुनी जाएंगी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत, तमाम नामजद मुल्जिमान अदालत में पेश। केस के अहम गवाह SSP डॉक्टर रिजवान की अदम हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने इनकी तबीयत की खराबी की रिपोर्ट पेश की। अदालत का आखिरी मौका देते हुए आइंदा समाअत पर हर सूरत पेशी का हुक्म।